بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنسی اور خوشی کی زندگی ان کا بڑا خاص لحاظ رکھتے تھے، ان کی خاطرداری کیا کرتے تھے، اور بعد میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ان کو یاد کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے فضائل اور مناقب بھی بیان کیا کرتے تھے۔ اس دور میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات میں دو اہم واقعات ہمیں یہ ملتے ہیں کہ آپ نے حلف الفضول نامی ایک معاہدے کے اندر شرکت کی تھی، جو مکہ مکرمہ کے انصاف پسند لوگوں کی ایک کمیٹی نے تشکیل دی تھی۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ مکہ مکرمہ میں عام طور پر جاہلوں کی حکومت تھی، اور ایسے لوگ وہاں پر قابض تھے جو آئے دن لوگوں پر ظلم ڈھایا کرتے تھے۔ جو لوگ بڑے سمجھے جاتے تھے، جو ان کی مانتا تھا اس کی بات چل جاتی تھی، اور جو ان کی بات نہ مانتا تھا وہ کتنا بھی حق پرست کیوں نہ ہو، اس آدمی کو لوگ ظلم کا شکار بنایا کرتے تھے۔ اور یہ دور بھی وہ دور تھا جس کے بارے میں ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ جاہلیت اور انتہائی ظلمت کا دور تھا۔ اس دور کے اندر ہر قسم کی برائی عام تھی، ظلم زبردستی بھی عام تھی۔ اسی دور میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ قبیلہ زبید کا ایک آدمی مکہ مکرمہ کے ایک قریشی آدمی سے معاملہ کرتا ہے۔ کچھ خرید و فروخت کا معاملہ تھا۔ قریشی نے اس کی چیزوں کو لے لیا، لیکن جو قیمت چکانی تھی وہ چکانے میں ٹال مٹول کرنے لگا، یہاں تک کہ انکار پہ اتر آیا۔ وہ آدمی جو باہر سے آیا تھا، مکے میں اس کا کوئی نہیں تھا، اس نے جب دیکھا کہ سارا مال چلا گیا، پیسہ بالکل نہیں آ رہا ہے، تو اس نے قریش کے سرداروں کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ آپ یہاں کے بڑے ہیں اور آپ کو بڑا حق ہے اور آپ کو بڑا اختیار ہے، دیکھیے میرے ساتھ آپ کے ایک آدمی نے ایسا ظلم کیا ہے، میرا مال تو لے لیا لیکن اس کے بدل میں مجھ کو کچھ نہ دیا، اس لیے آپ لوگ بڑے ہیں تو آپ انصاف کا ساتھ دیجئے اور ظلم کو روکیے اور میری چیز مجھ کو واپس دلا دیجئے۔ لیکن قریش کے جو سردار تھے انہوں نے دیکھا کہ ہمارا آدمی ہے۔ عربوں کے اندر یہ بات اس زمانے میں بہت چلا کرتی تھی کہ اپنا اور غیر، اپنے قبیلے کا آدمی کسی کو مار ڈالے، کسی کو قتل کر ڈالے، کسی پہ ظلم کر ڈالے تو اسی کا ساتھ دیتے تھے، اور دوسرا آدمی کتنا بھی حق پرست کیوں نہ ہو اس کا ساتھ دینے کو تیار نہ ہوتے تھے۔ قبیلوں کی جنگیں چلا کرتی تھی، حق پر ہو کہ باطل پر ہو۔ تو وہ سارے قریش کے سردار کہنے لگے کہ اچھا ہمارا آدمی اور تم اس کی شکایت لائے ہو۔ اسی کو برا بھلا کہا، سخت سست کہا اور اس کو واپس کر ڈالا۔ وہ آدمی اور پریشان ہوا تو اس نے مکے کے اور لوگوں کے پاس میں جا کر گزارش کی۔ کچھ لوگ نیک طبیعت والے، انصاف پسند اس زمانے میں بھی موجود تھے، تو کچھ لوگوں کے پاس اس نے جا کر کہا کہ قریش نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، آپ لوگ میرا ساتھ دیجئے اور میرا حق مجھ کو دلا دیجئے۔ تو کچھ لوگوں کو جب اس نے کہا تو ان سب لوگوں نے مل کر کہا کہ بہت اچھا، ہم اس سلسلے میں جد و جہد کریں گے اور کچھ تجھ کو دلانے کی کوشش کریں گے۔ تو دو چار آدمی جن کے بارے میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہر آدمی کے نام میں لفظ فضل تھا، یعنی اتفاق ایسا ہوا کہ سب کے نام فضل فضل سے نکل رہے تھے۔
کسی کا نام فضیل، کسی کا نام فضل، کسی کا نام فاضل، ایسا نام تھا ان لوگوں کا. ان سب نے مل کر ایک میٹنگ بلائی، مکے کے اہم لوگوں کی میٹنگ، اور اس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی گئی. آپ لوگوں کے اندر امانت دار کی حیثیت سے مشہور تھے، صداقت پسند طبیعت آپ کی مانی جاتی تھی، لوگوں میں آپ کی پہچان اسی نام کے ساتھ میں تھی. لوگوں نے کہا کہ محمد کو بھی بلاؤ اس میں. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی دعوت دی گئی، اور عبداللہ بن جدعان ایک آدمی تھے مکے کے، ان کے گھر کے اندر یہ میٹنگ طے تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اس کے اندر شرکت کی، اور اس میٹنگ کا خلاصہ یہ تھا کہ ان سب لوگوں نے یہ عہد کیا کہ ہم سب متحد ہو کر ظلم کا مقابلہ کریں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی بڑی خوشی ہوئی کہ آج کتنا بہتر موقع ہاتھ آیا ہے کہ ظلم کو روکنے کے لیے سب کے سب تیار ہو گئے ہیں، مظلوم کا ساتھ دینے اور انصاف دلانے کے لیے لوگ یہاں پر اتحاد کر رہے ہیں، اتحاد کا قیام ہو رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اس کے اندر بھرپور شرکت کی، اور آپ نے ان سب کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملایا اور اس معاہدے کے اندر شرکت فرمائی. چنانچہ اس کے بعد ان لوگوں نے جد و جہد کی، اور قبیلے زبید کے آدمی کا جو مال دوسرے آدمی کے پاس پھنس گیا تھا اس کو دلانے کی انہوں نے بھرپور کوشش کر کے اس کا مال اس کو دلا کے چھوڑا. حدیث میں آتا ہے کہ بعد میں یعنی نبوت کے بعد کے دور میں اللہ کے نبی علیہ السلام اس حلف کو یاد کرتے تھے، اس معاہدے کو یاد کرتے تھے، اور یوں فرماتے تھے کہ اس زمانے کے اندر لوگوں نے انصاف کے لیے اور ظلم کو روکنے کے لیے، لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے ایک معاہدہ قائم کیا تھا. اگر دنیا میں کبھی اور بھی اسی طرح کا معاہدہ ہوگا تو سب سے پہلا وہ شخص ہوگا محمد، جو سب کے ساتھ میں رہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک معاہدہ ہوا تھا اور اس کے اوپر کچھ عمل درآمد ہوتا رہا. دوسرا واقعہ جو اسی کے آس پاس میں ہوا وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب تقریباً 35 سال کی عمر کے تھے ایک روایت کے مطابق، اور بیشتر علماء نے یہی لکھا ہے. بعض نے کہا کہ 25-26 برس کی عمر تھی، بعض نے لکھا ہے کہ 35 برس کی عمر تھی. تو اس زمانے کے اندر مکہ مکرمہ کے لوگوں نے کعبۃ اللہ کو توڑ کر اثر نو بنانا چاہا. کعبۃ اللہ کو توڑ کر بنانے کی وجہ دراصل یہ تھی کہ اس کی دیواریں بہت بوسیدہ ہو گئی تھی، جھڑ رہی تھی، اور اس کی چھت بھی بہت معمولی سی تھی، اور اس کے اندر بھی جگہ جگہ ڈیمیجز ہو گئے تھے. مکے کے لوگوں نے، سرداروں نے میٹنگ کی اور یہ طے کیا کہ کعبۃ اللہ کو ہم توڑ کر اثر نو بنائیں گے. اب تک جو کعبہ چل رہا تھا یہ وہ کعبہ تھا جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے بنایا تھا اپنے ہاتھوں سے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں کے دونوں حضرات کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. تو ان دونوں حضرات نے بنایا تھا، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرشتوں نے کر رکھی تھی، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس سرزمین کو جہاں آج کعبہ ہے دنیا کی تمام زمینوں سے ذرا ابھار کے بنایا تھا. اسی لیے اس کو کعبہ کہتے ہیں. عربی میں کعبے کے معنی آتے ہیں ابھری ہوئی ہڈی. جیسے آپ دیکھتے ہیں ٹخنے کو بھی عربی میں کعبہ کہتے ہیں. قرآن میں لفظ اللہ تبارک و تعالی نے استعمال کیا ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. اپنے پیروں کو دھوؤ ٹخنوں تک. یہاں آیا لفظ کعب. کعب کے معنی ٹخنا ابھرا ہوا ہوتا ہے. بازو میں ہڈی دیکھیے کیسی ابھری ہوئی.
تو کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا تو وہ سرزمین ابھری ہوئی تھی. سب سے پہلے وہاں پر اللہ کے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے چھپر ڈالا اور وہ چلتا رہا. اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پھر کسی اور نے اس کے اندر تبدیلیاں کی تھی. پھر آگے چل کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر اس کی تعمیر فرمائی. یہ تعمیر ایک طویل زمانے تک چلتی رہی، یہاں تک کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک چلتی رہی. اور اب لوگوں کے اندر یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ اس کی دیواریں بوسیدہ ہو گئی ہیں، اس کی چھت جگہ جگہ سے ڈیمیج ہو گئی ہے، اس لیے اس کو اکثر نو تعمیر کیا جائے. مشورہ ہو گیا اور لوگوں کے اندر اعلانات کر دیے گئے اور اس کے لیے چندہ جمع کیا جانے لگا. مکے کا ہر آدمی، ہر چھوٹا اور بڑا، بچہ اور عورت، بوڑھا اور جوان، سب کے سب اس کے اندر حصہ لے رہے تھے اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے یوں چندہ جمع کیا گیا. پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ کو توڑنے کا نمبر آیا تو سارے لوگ گھبرا رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے کہ کعبے کو توڑنے سے کوئی وبال تو نہیں آ جائے گا. لیکن بہرحال اس کے بعد اللہ نے ان کو ہمت دے دی اور انہوں نے کعبۃ اللہ کو توڑ دیا اور پھر اسے اثر نو تعمیر کر دیا. لیکن جب انہوں نے بنایا تو تھوڑا سا فرق کر دیا اس کعبے کے اعتبار سے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. اور اس کی دو وجوہات تھی. ایک مال کی کمی تھی، ایک تکبر کی زیادتی تھی. دو وجہ سے کعبۃ اللہ کو ذرا دوسرے ڈھنگ سے بنا دیا انہوں نے. یہ کام تو انہوں نے یہ کیا کہ جتنا کعبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اور اس کی بنیادیں رکھی تھی، انہوں نے اس سے ذرا چھوٹا بنا دیا کہ ایک طرف کا حصہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں داخل تھا کعبے میں، انہوں نے اس حصے کو چھوڑ کے بنا دیا. وہ جو حصہ چھوٹا ہوا ہے اسی کو آج ہم لوگ حتیم کہتے ہیں. جو لوگ حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کعبۃ اللہ کے بازو میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پر آدھی سی جو ہے مین بنی ہوئی، آدھی دیوار بنی ہوئی، پوری دیوار بنی ہوئی نہیں ہے اور اس کے اندر وہ حتیم کہلاتا ہے. اس کے اندر لوگ جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کے اندر داخلے کا سارے انسانوں کو موقع دے دیا. وہ جو حصہ ہے وہ تو حقیقت میں کعبے کا اندر کا حصہ ہے. دیوار وہاں نہیں بنائی، انہوں نے کعبے کو چھوٹا کر کے بنا دیا، اس حصے کو چھوڑ دیا. اب جو آدمی اس حصے کے اندر داخل ہوتا ہے گویا کہ وہ کعبے کے اندر داخل ہوتا ہے. اللہ نے سب کے لیے گویا موقع دے دیا. تو بہرحال پیسہ ان کے پاس کم تھا، اس لیے لمبا بنانے کے بجائے انہوں نے کہا بھائی جتنا پیسہ ہے اتنے ہی پیسے میں اس کو بنا دیا جائے، ذرا چھوٹا ہو تو کوئی بات نہیں. چنانچہ چھوٹا بنا دیا کعبۃ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اعتبار سے. دوسرا کام انہوں نے اپنے تکبر کی وجہ سے کیا. وہاں کے جو سردار تھے ان لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا تھا اس کے دو دروازے، ایک مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف. دوسرا یہ دیکھا کہ کعبۃ اللہ نیچے زمین سے اٹھا ہوا ہے، زمین ہی سے جو اللہ نے ابھارا تھا اس کو جہاں سے ابھارا تھا بس وہیں سے بنا دیا ہے. ایک آدمی کعبے کے دروازے میں داخل ہونا چاہے تو اسے کچھ زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ تو زمین ہی سے گویا لگا ہوا ہے. ان لوگوں نے سوچا کعبہ ایسا ہی رہے گا تو ہماری کچھ نہیں چلے گی، ہر آدمی آئے گا اور جائے گا، اس لیے ہمیں ایسا بنانا چاہیے کہ اس کو زمین سے بہت اونچا بنا دے. چنانچہ کتنا اونچا ہے جو لوگ دیکھتے ہیں یہاں تک اونچا ہے، سیڑھی رکھے بغیر چڑھ نہیں سکتا کوئی آدمی.
چنانچہ جب اس کو کھول کر اس میں داخلہ چاہتے ہیں تو اس وقت سیڑھی لگائی جاتی ہے، سیڑھی لگا کر چڑھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے ایک تو کعبۃ اللہ کو بہت اونچا بنایا تاکہ ہر کس و ناکس اس میں داخل نہ ہو، اور دوسرے یہ کیا کہ 2 دروازوں کی جگہ 1 دروازہ کر دیا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے جو بنایا اس کے 2 دروازے تھے، ادھر سے جاتے تھے ادھر سے نکل جاتے تھے، تو لوگوں کو بڑی آسانی تھی، نیچے بھی تھا گھسے اور ادھر سے گھس کر ادھر سے نکل گئے، ہر آدمی کے لیے گنجائش موجود تھی۔ انہوں نے کہا ان ساری گنجائشوں کو بند کر دینا چاہیے، ہماری اجازت کے بغیر، ہمارے سے رائے مشورے کے بغیر کوئی آدمی کعبۃ اللہ میں داخل نہ ہونے پائے۔ تو اونچا بنایا اور اس کو ایک دروازہ کر دیا، وہ دروازہ کھولیں گے تو اندر داخل ہوگا، پھر وہ بند کریں گے نکل جانا پڑے گا۔ اس طریقے پر انہوں نے اپنی انانیت کا یہاں پر مظاہرہ کیا۔ بہرحال جب یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، سب جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے اندر حجر اسود بھی لگا ہوا تھا، اور اسی زمانے سے لگا تھا جب سے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو بنایا تھا۔ اور یہ پتھر روایتوں کے اندر موجود ہے، اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمایا تھا، اور جب وہ آیا تھا تو بالکل سفید تھا، وہ حجر اسود نہیں تھا، وہ حجر ابیض تھا۔ اسود کے معنی کالا پتھر، ابیض کے معنی سفید پتھر۔ جب اللہ نے اسے آسمانوں سے نازل کیا تھا تو وہ بالکل سفید اور اجلا تھا، چمکتا تھا۔ اب اس کو لا کے نصب کیا گیا، اور اس پتھر کی خاصیت یہ ہے کہ جو آدمی اس کا استلام کرتا ہے، جو آدمی اس کا بوسہ دیتا ہے، جو آدمی وہاں پر جا کر اللہ سے جو ہے دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پتھر کو حکم دیتے ہیں وہ ہمارے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ نازل ہوا تھا تو بالکل سفید تھا، لوگوں کے گناہوں کو چوستے چوستے وہ کالا پڑ گیا۔ اب دیکھو کالا پتھر، اب نام ہی اس کا ہو گیا حجر اسود، کالا پتھر۔ بہرحال وہ اسی زمانے سے لگا ہوا تھا اور ایک کونے میں لگا ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو نصب فرمایا تھا۔ اب جب ان لوگوں نے کعبۃ اللہ کو توڑا تو اس پتھر کو اٹھا کے بڑی حفاظت سے ایک جگہ پر رکھ دیا تھا کہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اس کو لا کے یہاں پر لگا ڈالیں گے۔ اب جب کعبۃ اللہ بن کے تیار ہو گیا تو اب سوال یہ تھا کہ یہ پتھر حجر اسود کون لگائے گا یہاں پر لا کر؟ اس میں اختلاف ہو گیا مکے والوں میں۔ مکے کے اندر قبیلے تھے، قریش کے بھی کئی قبیلے تھے، اور بھی بہت سارے قبیلے تھے۔ سارے قبیلوں نے مل کر کعبۃ اللہ کو بنایا تھا۔ آج ان کے اندر بڑا شدید ترین اختلاف پیدا ہوا۔ قریش کہتے تھے کہ ہم سب سے بڑے خاندان کے لوگ ہیں، اس لیے کعبۃ اللہ میں حجر اسود کو نصب کرنا یہ ہمارا کام ہے، ہم اس کو انجام دیں گے۔ لیکن اور قبیلے کے لوگ کہنے لگے کہ نہیں نہیں، یہ ہمارا کام ہے، ہم نے بھی تو اس کے اندر حصہ لیا ہے، اس لیے ہم اس کو لگائیں گے۔ ہر قبیلے کا سردار کہتا تھا کہ یہ ہم لگائیں گے، دوسرے کو اجازت نہیں دیں گے۔ یہاں تک کہ چلتے چلتے لڑائی اتنی شدید ہو گئی کہ تاریخ بتاتی ہے کہ عرب کے دستور کے مطابق ہر قبیلے کا سردار جانور کو ذبح کر کے ایک برتن میں خون رکھ کے بیٹھ گیا تھا اور اس میں ہاتھ ڈالتا تھا اور کہتا تھا ہم اپنے ہاتھوں کو خون میں رنگ لیں گے، لیکن کسی کو اجازت نہیں دیں گے لگانے کی، ہم اس کو لگائیں۔ قریش والے بھی یہی کہتے تھے اور قبیلے والے بھی یہی کہتے تھے، سب کے سب خونوں میں ہاتھ ڈال ڈال کے بتا رہے، یعنی بتانا یہ چاہتے تھے کہ ہم لڑائی کو گوارا کریں گے، ہم آپس میں قتل و قتال بھی کر لیں گے، لیکن کسی کو اجازت نہیں دیں گے، یہ ہم لگا کے رہیں گے۔ اب اندازہ کیجئے کہ کتنا شدید ترین اختلاف۔ یہ اختلاف اور آگے بڑھتا تو عربوں کے دستور کے مطابق لڑائی چھڑ جاتی۔ دور ایسا دور تھا جس کے اندر جاہلیت تھی، جس کے اندر ظلمت تھی، جس کے اندر ہر طرح کی
جو ہے افراتفری تھی، ظلم و زیادتی تھی، ایسے دور کے اندر جنگیں چلا کرتی تھی، اور کبھی کبھی ایک ایک جنگ 50 برس تک چلی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بعض جنگیں عرب کے اندر ہوئی اور وہ 50 برس تک چلتی رہی، اور کوئی جنگ اس سے کچھ زیادہ اور اس سے کم عرصے تک چلتی رہی۔ خاندانوں کے خاندان مٹتے چلے گئے، قبیلوں کے قبیلے مٹتے چلے گئے۔ اس طرح کے یہ لوگ ظلم پیشہ تھے اور ایک دوسرے کے خلاف حسد اور بغض اور مختلف قسم کی گندی چیزوں میں ملوث ہوا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا تو طفیل ہے کہ ایسے عربوں کے مزاج کو اللہ کے نبی نے بدل ڈالا۔ یہ قرآن اور اسلام ہے جس نے ہمیں پاکیزہ و تعلیمات عطا فرمائی، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر محبت، اتفاق، اتحاد، پیار، بھائی چارگی قائم ہو گئی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہارے اوپر کیسی عظیم نعمت کی کہ تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر دیا، تم کو اسلام جیسا مذہب عطا کیا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ پہلے تو تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، تمہارے میں بغض تھا، تمہارے میں عداوتیں تھی، لیکن ہوا کیا نتیجہ؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی اس نعمت کے طفیل میں تم آپس میں بھائی بن گئے۔ تو یہ اللہ کے نبی کا طفیل اور اسلام کی تعلیمات کا نتیجہ کہ ان خون ریز مزاج کے لوگوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار اور محبت کو پیدا فرما دیا۔ تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ یہ دور جس کا واقعہ پیش کر رہا ہوں، یہ وہ دور ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی نبی نہیں بنائے گئے ہیں، نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ لوگوں کے اندر یہ جذبہ بھڑک اٹھا صرف حجر اسود کے سلسلے میں کہ حجر اسود کو کون لگائے گا۔ ہر آدمی کہہ رہا تھا کہ ہم لگائیں گے اور دوسرے کو اجازت نہ دیں گے، چاہے قتل و قتال ہو جائے۔ چلتے چلتے بات لمبی ہوتی جا رہی تھی، اتنے میں کچھ لوگوں کے ذہن کے اندر ایک بات آئی۔ کچھ نیک طبیعتیں بھی ہوا کرتی ہیں، ان نیک طبیعتوں کے اندر ایک بات آ گئی۔ انہوں نے کہا ایسا کرو، اس جھگڑے کو یہیں پر روکو، اور اگر تم سب کو یہ بات ہماری پسند آتی ہو تو اس کو قبول کر لو کہ کل صبح میں کعبۃ اللہ میں سب سے پہلے جو داخل ہوگا ہم اس کو مان لیں گے، جو فیصلہ کرے گا اس کے فیصلے کو قبول کر لیں گے۔ سب کو بات اچھی لگی، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب ہم انتظار میں بیٹھ جائیں گے کہ کل صبح میں کون سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں داخل ہوگا۔ جو بھی سب سے پہلے داخل ہوگا ہم اس کی بات قبول کر لیں گے اور جو وہ کہے گا وہ مان لیں گے۔ چنانچہ اس بات پر ان کا آپسی اختلاف ختم ہو گیا اور انہوں نے ایک تیسرے آدمی کو حکم بنانے کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ جب کہیں جھگڑا ہو جائے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دو آدمیوں میں، دو پارٹیوں میں، دو جماعتوں میں کہیں اختلاف پیدا ہو جائے تو اس میں دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی بات کو مان لے، دو میں اختلاف ہو رہا ہے، یہ کہتا ایسا، یہ کہتا ایسا۔ اب اس جھگڑے کو ختم کرنے کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے ایک آدمی کہہ دے بھائی میں اپنی بات کو لیتا ہوں، چلو تمہاری ہی بات رہ جائے، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر کہیں ایسا نہیں ہو رہا ہے، دونوں آدمی اپنی جگہ پر ہیں، یہ کہتا ہے میں اپنی چلاؤں گا، یہ کہتا میں اپنی چلاؤں گا، یہ کہتا میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح، یہ کہتا میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح۔ اب کیا کریں گے؟ اب یہاں دوسرا طریقہ ہے، عقلاً بھی و شرعاً بھی، عقلاً بھی اور شرعاً بھی
وہ یہ ہے کہ دونوں مل کر تیسرے آدمی پر اتفاق کر لیں. بھائی یہ جو فیصلہ کرے گا ہم مان لیں گے, جھگڑا ختم ہو جائے گا. لیکن عجیب بات ہے کہ آج کے دور کے اندر بعض لوگ جو ہے کوئی بات پہ عمل نہیں کرتے, اپنی بات چھوڑنے بھی تیار نہیں, اور کسی اور کو حکم بنا لے, فیصل بنا لے, جھگڑوں کو ختم کر ڈالے, اس کے لیے بھی تیار, جس کی وجہ سے عجیب عجیب حادثات اس امت محمدیہ میں آج پیش آ رہے ہیں, جو امت محمدیہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت بن کر آئے. ساری دنیا کے لیے جس کو ہدایت بننا تھا, اس کے اندر کے جھگڑوں اور اس کے اندر کے فسادات نے پتہ نہیں امت کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے. اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے. بہرحال میں کہہ رہا تھا دو طریقے ہوا کرتے ہیں, ایک تو یہ کہ اپنی بات چھوڑ دے دوسرے کی قبول کر لے, وہ آدمی اپنی بات چھوڑ دے اس کی قبول کر لے, کوئی ایک آدمی اتر جائے گا, جھگڑا ختم ہو جائے گا. یعنی تو تیسرے آدمی کو حکم مان لے کہ جناب فلاں جو کہے گا ہم کو اتفاق ہے, وہ نیک ہے, وہ عقل مند ہے, وہ بصیرت رکھنے والا ہے, وہ بہت عقل مند انسان, وہ جو کہے گا ہم چلو مان لیتے ہیں, تب بھی جھگڑا فساد ختم ہو جائے گا. عجیب بات یہ ہے کہ وہ عرب جن کا ابھی آپ کے سامنے ذکر کرتے ہوئے میں نے کہا جو خون ریز طبیعتیں رکھتی تھی, جن کا مزاج لڑاکو مزاج تھا, جو لڑنے میں فضیلت سمجھتے تھے, جو کسی کو مار کر مر کر اپنے بارے میں سمجھتے تھے کہ ہم نے بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے, آج یہاں پر مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر کعبۃ اللہ میں حجر اسود کے مسئلے پر اختلاف میں وہ ایک تیسرے آدمی پر اتفاق کر رہے ہیں, جو بھی کعبے میں صبح داخل ہو جائے گا ہم اس کو مان لیں گے کہ جو فیصلہ کرے گا وہ حق ہے, ہم اپنا جھگڑا ختم کر دیں. لیکن عجیب بات آج امت اس کو نہیں سمجھ رہی, جھگڑ رہی ہے, لڑ رہی ہے, مار رہی ہے, مر رہی ہے, اور دین کے نام پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اللہ ہماری اور آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے. تو دیکھو ان لوگوں نے کہا کہ اچھا سارا جھگڑا ختم, چلو اب انتظار کریں گے کہ صبح میں کون یہاں داخل ہوگا. اب ان کو نہیں معلوم تھا کہ کون داخل ہوگا. یہ بھی ایک نکتہ ذرا سوچنے کے قابل ہے. ان لوگوں نے یہ کہا کہ کل جو بھی سب سے پہلے کعبے میں داخل ہوگا ہم اس کی مان لیں گے. اب وہ داخل ہونے والا کوئی اناڑی بھی ہو سکتا ہے نا, یا نہیں ہو سکتا؟ ان کو تو معلوم نہیں کہ کون داخل ہوگا. کوئی اناڑی بھی داخل ہو سکتا ہے, کوئی جانکار بھی داخل ہو سکتا ہے, کوئی بدھو بھی داخل ہو سکتا ہے, اور کوئی جانکار بھی داخل ہو سکتا ہے, کوئی عقل مند بھی آ سکتا ہے. لیکن انہوں نے کہا جو بھی ہو ہم اس کی بات مان لیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ کل صبح میں جب دیکھا کہ کون صبح کعبۃ اللہ میں آ رہا ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لوگوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. اس وقت آپ نبی ابھی بنائے نہیں گئے تھے, آپ کی نبوت کا اعلان دنیا میں کیا نہیں گیا تھا. آپ اس وقت جیسے کہ ایک روایت ہے 35 سال, ایک روایت ہے 25 سال, یا اس کے درمیان میں کسی عمر کے تھے. اب اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہی داخل ہوئے مکے کے سارے لوگ چیخ اٹھے, انہوں نے کہا ھذا محمد الامین الصادق, ارے یہ محمد ہیں امانت دار اور سچے, چلو ان کی بات ہم مانتے ہیں. اور سب کے دل میں آیا کہ اس سے بڑی کون شخصیت ہو سکتی ہے. اور آپ کا تو سارے عرب کے اندر چرچا تھا, بالخصوص مکے میں تو چرچا تھا ہی تھا, آپ کی دیانت کا, آپ کی امانت کا, آپ کی صداقت کا. اور آج ایک ایسی بات ثابت ہونے والی ہے جس سے ساری دنیا پر یہ آشکارا ہو جائے گا کہ جہاں وہ امانت دار اور صداقت والے, وہیں پر سب سے بڑے عقل مند انسان بھی ہیں. آپ سے بڑا دنیا میں کوئی عقل مند انسان نہیں. آج کی اس تاریخ میں اور اس واقعے سے اللہ کو یہ بھی ثابت کر دینا تھا اور دنیا والوں کو بتا دینا تھا, وہ صرف اس حد تک نہیں ہے کہ اخلاقی اعتبار سے بلند ہے, بلکہ وہ اس سے یہ کہ آپ عقل مندی کے اعتبار سے بھی سب سے بڑے ہوئے ہیں.
جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا چیخ اٹھے، انہوں نے کہا چلو لے آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو لوگوں نے بلایا اور کہا کہ محمد ہمارے درمیان میں یہ اختلاف ہو گیا تھا کل، جیسے بڑے بڑوں میں اختلاف ہو رہا تھا، وہاں کے گرو گھنٹالوں میں اختلاف ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کل ہمارے درمیان میں اختلاف ہو گیا تھا، یہ دیکھو حجر اسود وہاں پر رکھا ہوا ہے اور اس کو ہمیں لانا اور یہاں پر نصب کرنا ہے، جیسے کہ ایک طویل زمانے سے وہ یہاں پر نصب تھا، ابھی کعبۃ اللہ کو توڑ کر جو نیا بنایا گیا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب یہ کعبۃ اللہ بنایا جا رہا تھا تو اس کے اندر جہاں پر ہر فرد شامل ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حصہ لے رہا تھا، وہاں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھو ڈھو کے لے جا رہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اینٹوں کو، پتھروں کو اپنے کندھے پہ رکھ کے لے جا رہے تھے، اور جب رکھ کے لے جا رہے تھے تو آپ کا وہ نرم اور نازک جو جسم تھا متاثر ہو رہا تھا، نشانات پڑ جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تو بہت ہی لطیف تھا، بڑا نرم و نازک تھا۔ جب وہ پتھر کے نشانات پڑ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی وہاں پر وہ کام کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ بھتیجے کو نشانات پڑ جا رہے ہیں اور اوپر کے حصے میں کوئی کپڑا نہیں تھا، یعنی اوپر کچھ پہنا ہوا نہیں تھا اور شاید موجود بھی نہیں تھا کپڑا آپ کے پاس، اور سارے لوگ وہاں کے جو تھے وہ عموماً ننگا چلے جاتے تھے، کعبۃ اللہ میں ننگے چلے جانے کا رواج تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب رکھ کر لے جا رہے تھے پتھر اور آپ کے جسم مبارک پر نشانات پڑ رہے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بھتیجے یہ دیکھو تمہارے جسم پہ نشانات پڑ جا رہے ہیں، تم ایسا کرو لنگی کھول لو، یہاں پر رکھ لو اور اس کے اوپر پتھر رکھ لو تاکہ نشان نہ پڑے تمہارے جسم پر۔ اب ان کے ہاں تو کوئی معیوب بات تھی ہی نہیں ہے کہ آدمی ننگا ہو جائے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو مشورہ دیا اور کہا بھتیجے اپنی ازار نکال لو، یعنی اپنی لنگی نکال لو اور یہاں پر رکھ لینا اور اس کے اوپر پتھر رکھ لینا، تمہارے جسم کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی کو کھول دیا۔ معیوبی نہ تھا ان کے پاس، سب ایسے ہی ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت عباس کو بھی کیا اس کے اندر آ رہا تھی اور کون سی شرم و حیا کی بات ان کے پاس میں تھی، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ ازار اور جو ہے تہبند کھول دیا اور وہ جھڑ گیا۔ جو ہی وہ جھڑ گیا تہبند، اللہ کے نبی علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب گر پڑے لوگوں نے دیکھا، اٹھایا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام ہوش میں آئے اور اپنی ازار کو درست فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کو کبھی ننگا نہیں دیکھا گیا۔ اس میں اللہ نے آپ کی حفاظت کی اور یہ بتایا کہ نبی کے ساتھ ایسی بات نہیں ہو سکتی کہ نبی اپنے ہوش میں ہو اور نبی اپنے قصد و ارادے سے اسے کام کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آپ کے اوپر بے ہوشی طاری کر دی۔ تو بہرحال کعبے کے اندر تعمیر میں آپ شریک رہے، اور آج یہ مسئلہ تھا جو ان گرو گھنٹالوں نے آپ کو بٹھا کر کہا کل ہمارے درمیان میں اختلاف ہو گیا۔ اختلاف یہ ہے، ہر قبیلہ یہ چاہتا ہے کہ کعبۃ اللہ میں یہ پتھر ہم لوگ لا کے نصب کرے، اور ہر آدمی ظاہر بات ہے اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ یہ قبیلہ اگر لگائے گا تو دوسرے قبیلے کو اس کا موقع نہیں ملے گا، یہ قبیلہ لگائے گا تو اس کو یہ موقع نہیں ملے گا۔ اب یہاں پر لڑائی اتنی تیز اور شدید ہو گئی ہے کہ ہر آدمی خونا خونی پہ تیار ہے اور اپنا حق چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کل یہ ہم نے طے کیا تھا کعبے میں جو سب سے پہلا انسان داخل ہوگا ہم اس کی بات مان لیں گے۔ اب تم فیصلہ کرو کہ کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی ساری گفتگو سن لی۔ سننے کے بعد میں کہا مسئلہ تو بہت آسان ہے، جھگڑا کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ مسئلہ تو بہت آسان ہے، اس میں جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں،
اور میں ایسی ترکیب بتاتا ہوں، یہاں کا ہر قبیلہ اس اہم ترین فضیلت میں شامل ہو جائے گا، کوئی اس سے محروم نہیں رہے گا، ہر آدمی کو یہ موقع ملے گا۔ اس لیے آپ اس کے اوپر پریشان نہ ہو۔ سارے قبیلوں کے سردار تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ سنے، سب کو بڑی خوشی ہو گئی کہ ہم محروم نہیں، یہ محروم نہیں۔ ان کے ذہنوں میں تو یہ تھا، یہ آدمی جو بھی آئے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں، اب وہ فیصلہ کریں گے فلاں رکھ دے گا تو سارے محروم ہو جائے گا، ان کے ذہن میں تو یہ تھا۔ لیکن آپ نے بالکل ایک نرالی اور عجیب بات کہی، آپ نے کہا اس کے اندر تو ہر آدمی شریک ہوگا، اس کی فضیلت کے اندر ہر آدمی کو حصہ ملے گا، کوئی اس سے محروم نہیں رہے گا۔ اب ہر آدمی سوچ رہا ہے کہ مجھے کیا ملے گی فضیلت، کیسے ملے گی مجھ کو فضیلت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اب دیکھو ایسا کرتے ہیں، ایک بڑی سی چادر لے کے آؤ۔ چادر لائی گئی، آپ نے کہا چادر کو جہاں پر وہ پتھر رکھا ہوا ہے وہاں قریب میں لے جا کے بچھا دو۔ چنانچہ جہاں پتھر رکھا ہوا تھا اس کے بازو میں چادر کو بچھا دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پتھر کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا اور چادر میں رکھ ڈالا۔ آپ کو بھی فضیلت مل گئی، آپ نے بھی اس فضیلت میں سب سے پہلے حصہ پا لیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، قبیلوں کے جتنے سردار یہاں موجود ہیں سارے کے سارے اس چادر کو پکڑو۔ اب سارے لوگ چادر پکڑ لیے، اب سب اٹھانے میں شامل ہو گئے۔ سارے قبیلے کے لوگ آئے ہیں یعنی سردار، اور اس چادر کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اس کو لے کے کعبۃ اللہ تک پہنچاؤ۔ کعبۃ اللہ تک اس کو پہنچایا گیا اور فرمایا کہ وہاں پر رکھ دو۔ سارے لوگوں نے وہاں پر رکھ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس کو اٹھایا اور جہاں رکھنا تھا وہاں پر رکھ ڈالا۔ آپ نے خود بھی فضیلت پا لی اور ساروں کو فضیلت کے اندر شامل فرما لیا۔ اس سے آپ کی عقل اور تدبیر کا ملکہ اور اختلافات کی صورت کے اندر کس طریقے پر مسائل کو حل کیا جاتا ہے اور کس طریقے پر ان اختلافات کو ختم کرنے کی بہترین اور حسین تدبیریں اختیار کی جا سکتی ہیں، یہ سارا درس اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک ایک بات کے اندر ہزاروں ہزار پہلو ہوتے ہیں ہدایت کے، ان پہلوؤں کو آپ غور کر لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس عمل کے اندر کتنے بہترین پہلو موجود ہیں، اور اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو اللہ نے بے پناہ عقل عطا فرمائی تھی، تدبیر کا بے انتہا سلیقہ اور ملکہ عطا فرمایا تھا۔ یہ واقعہ ہوا جو 25 اور 35 سال کے درمیان کا کوئی واقعہ ہے، تاریخیں اس سلسلے میں مختلف ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام تجارت کرتے تھے اپنے طور سے، یا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مال کو لے کر اور کبھی کبھی کسی اور کے مال کو بھی لے کر، اور لوگ آپ کے اوپر بڑا اعتماد کرتے تھے اور اسی اعتماد کی بنیاد پر لوگ آپ کے ہاتھ میں پیسے دیتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تجارت فرماتے تھے، یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہتا تھا، یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر 40 برس کے قریب ہونے لگی۔ یہ وہ دور تھا، جیسے کہ بار بار میں نے پہلے بھی کہا ہے، ہر قسم کی برائی لوگوں کے اندر موجود تھی۔ سب سے بدترین برائی جو وہاں موجود تھی وہ ان لوگوں کا کفر و شرک تھا۔ دوسری بے حیائی کی بیماری تھی، زناکاری عام تھی، ظلم زبردستی عام تھی، اچھائی وہاں نام کو نہ ملتی تھی۔ ایسی صورتحال میں اللہ کے نبی علیہ السلام 40 سال کی اس عمر کو گزارتے ہیں، لیکن آپ ان کے احوال کو دیکھ کر، دوسرے لوگوں کے احوال کو دیکھ کر، جو سفر بھی آپ نے بعض جگہ کی کیے تھے، تو ان لوگوں کے احوال کو دیکھ کر آپ کے دل کے اندر کڑھن محسوس ہوتی تھی۔ آپ دیکھتے تھے کہ یہ لوگ کس طریقے پر بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور بے حیائی ان کے اندر عام سے عام ہے۔ اور جیسے کہ ابھی کہا، کعبۃ اللہ کے اندر جاتے ہوئے بھی ننگے ہو کے چلے جاتے تھے، عورتیں اور مرد ننگے ایک دوسرے کے سامنے، لیکن شرم و حیا کا نام بھی وہاں پر موجود نہ تھا۔ زناکاری عام تھی، فحاشی عام تھی، ظلم زبردستی عام تھی، جنگیں چلا کرتی تھی، اور ایک ایک جنگ کئی سالوں تک چلا کرتی تھی،
بعد جنگیں 50 برس تک چلتی رہی. یہ سب کچھ اللہ کے نبی کے علم میں تھا اور بعض چیزیں آپ اپنے مشاہدے میں دیکھ رہے تھے. آپ کے دل کے اندر کوڑھن محسوس ہو رہی تھی. اور جب اللہ کے نبی 40 سال کے قریب عمر کو پہنچتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو جاتی. بے چینی کیا تھی اور کیوں تھی اس کی کوئی تعبیر ہم نہیں کر سکتے. اس کے بارے میں کوئی وضاحت کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں. جب اللہ کے نبی یہ احوال دیکھ رہے تھے آپ کا دل انتہائی کڑھن محسوس کرتا تھا اور آپ کے دل کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہوئی. اس بے چینی میں آپ کے دل کے اندر محبت ڈال دی گئی تھی خلوتوں کی. خلوت یعنی تنہائی. آپ کسی سے ملنا نہیں چاہتے تھے اور آپ لوگوں کے درمیان میں رہنے کو سمجھتے تھے کہ اس سے مجھے وحشت ہو رہی ہے, اس لیے آپ تنہائی میں جا کر بیٹھنے کو اچھا سمجھنے لگے. اسی دور میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کو ڈھونڈ کر وہاں پر جانے لگے. آپ تلاش و جستجو میں تھے کوئی ایسی جگہ مجھ کو مل جائے, تنہائی نصیب ہو, خلوتوں میں گزارا کروں اور وہاں پر کفر و شرک کے ان تمام مراسم اور رسومات سے علیحدہ ہو کر صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں. آپ کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے, آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے, آپ کے دل کے اندر توحید کا جذبہ موجود ہے. یہ توحید کا جذبہ جو آپ کے دل کے اندر ہے یہ کفر و شرک کے مراسم کو دیکھ کر اس کی وجہ سے آپ کے دل میں کڑھن پیدا ہوتی تھی. آپ نے کہا تنہائی ہو وہاں جاؤں میں اور صرف اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤں. پوری زندگی میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی کسی کفر و شرک کے کام کو انجام نہیں دیا. یہ بات ذہنوں میں رہنا چاہیے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پیغمبر ہونے والی ذات کفر میں مبتلا ہو جائے, شرک میں مبتلا ہو جائے؟ یہ ناممکن سی بات ہے. اللہ جس کو ساری دنیا میں توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے بھیجے, جس کو ساری دنیا میں ہدایت کے لیے بھیجنا چاہتا ہو, اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے, اللہ اس کی حفاظت کا سامان پیدا کرتا ہے, اللہ اس کو اپنے سامنے رکھ کر تربیت دیتا ہے, اللہ کی آنکھوں کے سامنے اس کی تربیت ہوتی ہے. قرآن کریم نے کیا پیارا جملہ استعمال فرمایا, فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, اے نبی آپ ہماری آنکھوں کے سامنے تربیت پاتے. اللہ کی آنکھ کا مطلب کیا یہ چھوڑیے, سب کو معلوم ہے کہ اللہ کی آنکھ کا مطلب وہ نہیں جو ہماری اور آپ کی آنکھ کا مطلب. اللہ کی آنکھ ہماری طرح, اللہ کا منہ ہماری طرح, اللہ کا چہرہ ہماری طرح, اللہ کے ہاتھ ہماری طرح. اگر کوئی سمجھے گا وہ گمراہ آدمی. اسی طرح یہ بھی نہیں کہنا چاہیے اللہ کی آنکھ بھی نہیں ہے, اللہ کے ہاتھ بھی نہیں ہے, اللہ کے پیر بھی نہیں ہے. نفی بھی نہیں کرنا چاہیے, بلکہ یوں عقیدہ رکھو اللہ کے لیے جو کچھ قرآن و حدیث میں ثابت ہے وہ اللہ کے شایع نشان ہے, ہم جیسے نہیں. لیس کمثلہ شیء, اللہ کی ذات ہم جیسی نہیں اور کوئی شے اللہ کے جیسی نہیں. اس لیے یہ سمجھنا غلط ہوگا کہ اللہ ایسا ہے جیسے کہ انسان ہوتا ہے یا کوئی اور مخلوق ہوتی ہے. اللہ ان سب سے منزہ اور بری, اور ان چیزوں ہیں, جسم ہے, جسمانیات ہیں اور اس کی کیفیتیں ہیں, اس کے آثار ہیں. اللہ ان ساری چیزوں سے منزہ اور بری ہے. اللہ ہے, اپنی طرح ہے, وہ کسی کی طرح نہیں. باقی اس کی آنکھ کا مطلب کیا ہم نہیں جانتے. جیسے امام مالک نے فرمایا تھا الاستواء معلوم وکیفیتہ مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ. انہوں نے کہا استوا یعنی اللہ کا عرش پر بیٹھنا کیا معنی رکھتا ہے. انہوں نے کہا بھئی اس کا معنی تو لغت میں دیکھو معلوم ہو جائے گا, لیکن اللہ کی جناب میں جب اس لفظ کو استعمال کیا جائے گا اس کی کیفیت اور اس کا کیا مفہوم ہوتا ہے یہ ہم نہیں جانتے, یہ مجہول ہے. لیکن اس کے اوپر ایمان واجب ہے اور اس کی توح میں لگ جانا اور اس کی کھوج میں لگ جانا یہ بدعتیوں کا کام ہوا کرتا ہے. تو بہرحال میں کہہ رہا تھا نبی کی حفاظت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, ہر لمحے پر ہوتی ہے.
اور اسی حفاظت کے ساتھ وہ اپنے ایام کو گزارتا ہے. اسی اللہ کے نبی پر یہ کہا نہیں جا سکتا اور یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ کبھی آپ نے کوئی کفریہ کام کیا، کبھی آپ نے کسی بت کی پوجا کر لی. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مستشرقین نے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر الزامات اور بہتان تراشیوں کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے، اس کے اندر ایک الزام نعوذ باللہ اللہ کے نبی پر وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ عزا کی پوجا کرتے تھے. عزا ایک بت کا نام ہے. انہوں نے جو ہے یہ الزام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھا. یاد رکھو یہ بڑی بکواس ہے، یہ بدترین جھوٹ ہے. اللہ کا کوئی پیغمبر کبھی شرک نہیں کر سکتا، اللہ کا پیغمبر کبھی کوئی شرک یا کفر یا کام نہیں کر سکتا. اللہ اس کی حفاظت فرما دے. تو بہرحال اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہوتے ہوئے تھے 40 سال کے قریب آپ کو خلوت کی زندگی پسند آنے لگی، تنہائیوں میں رہنے کو آپ ترجیح دینے لگے اور آپ نے سوچا کہ کہاں ایسی جگہ مل سکتی ہے. آپ نے تلاش کر کر ایک جگہ کو نکالا جس کو غار حرا کہتے ہیں. حرا ایک پہاڑ کا نام اور اس کے اندر ایک جو ہے غار موجود اور بڑی اونچائی پر وہ موجود ہے. اس اونچائی پر اس غار کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جایا کرتے تھے اور جب تشریف لے جاتے تھے تو اپنے ساتھ توشہ بھی لے جاتے تھے. کبھی 8-8 دن کے لیے جاتے، کبھی 10 دن کے لیے جاتے، کبھی 15-15 دن کے لیے جاتے. اپنے ساتھ کچھ ستو اور کچھ ایسی چیزیں لے کر وہاں پر چلے جاتے، کچھ پانی لے کر چلے جاتے. جب وہ توشہ ختم ہو جاتا پھر اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لاتے. حضرت خدیجہ الکبریٰ پھر تیار فرماتی اور لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام پھر تشریف لے جاتے. ایسا مسلسل ہوتا رہا. یہ سلسلہ چلتا رہا اور وہاں اللہ کے نبی کرتے کیا تھے؟ بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر تحنس کرتے تھے. تحنس اس کا ترجمہ کیا گیا ہے تعبد، یعنی عبادت کرتے تھے. وہاں پر بیٹھا جائے، بہت سارے لوگ دیکھنے جاتے ہیں چڑھتے، وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ جب وہاں پر اوپر چڑھتے ہیں تو وہاں سے کعبۃ اللہ ڈائریکٹ نظر آتا ہے. یہ اس زمانے کی آبادی سے دور اور آج کے زمانے میں بھی آبادی سے دور ہی ہے وہ. حالانکہ مکے کو بڑی ترقی ہوئی لیکن اب تک وہاں پر کچھ ایسی خاص آبادی اب بھی نہیں. اس زمانے میں کیا ہوگا، دور دور تک کوئی چلنے والا، کوئی پھرنے والا، کوئی آنے جانے والا، کوئی سیر و تفریح کرنے والا وہاں پر پھٹکتا بھی نہیں تھا. ایک جنگل کا ایریا اور علاقہ، وہاں پر یہ غار حرا اور اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام اوپر، بہت اوپر چڑھنے کے بعد اس غار کے اندر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کے نبی عبادت کیا کرتے تھے جب ابھی تک اللہ کی وحی آپ پر آئی نہیں تھی اور اللہ نے اب تک کوئی شریعت نازل نہیں فرمائی تھی؟ تو اللہ کے نبی کا طریقہ عبادت کیا تھا؟ کسی روایت میں اس کے اوپر بحث موجود نہیں ہے لیکن علماء کہتے ہیں اللہ کے نبی عبادت کرتے تھے. عبادت کا کوئی خاص طریقہ تو موجود نہیں تھا. آپ وہاں پر بیٹھ جاتے تھے، اللہ کی طرف دھیان دیتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ کی طرف توجہ کیا کرتے تھے. بس یہ اللہ کے نبی کی اس زمانے میں عبادت ہے. اصل عبادت نام ہی ہے اللہ کی طرف توجہ کا. ایک آدمی نماز پڑھتا ہو لیکن وہ اللہ کی طرف توجہ نہ رکھتا ہو، یہ کیا عبادت؟ اصل عبادت تو اللہ سے جی لگانے کا نام ہے، اللہ کے سامنے عاجز بندے بن کے دکھانے کا نام ہے، اللہ کی بڑائی کا اور اللہ کی جلالتوں کا تصور کرنے کا نام ہے. جب ایک آدمی اللہ کے سامنے یوں کہے اے اللہ تو ہی ماں ہے میں کچھ نہیں، یہ عبادت ہو گئی. اور ایک آدمی نماز میں کھڑے ہاتھ باندھ کر لیکن کرے پہلوانی. جیسے بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ نماز کے لیے تو کھڑے ہیں لیکن نماز میں بھی پہلوانی کر رہے ہیں، کسی کو مار رہے ہیں،
یعنی ایسے نماز پڑھ رہے ہیں کہ بازو والے کو تکلیف گزر رہی ہے، اور ایسا جھٹ پٹ کر رہے جیسے کوئی پہلوان کہیں پہلوانی کے نمونے دکھانا چاہتا ہو اور اپنی پہلوانی کی داد دینا چاہتا ہو، اس طریقے پر یہاں بھی اٹھک بیٹھک ایسا کر رہے ہیں، جھٹ سے سجدہ ہو رہا ہے، جھٹ سے اٹھ جا رہے ہیں، جھٹ سے ادھر ادھر کے کام کرتے چلے جا رہے۔ یہ عبادت نہیں ہے، یہ عبادت کا نعوذ باللہ ایک مذاق ہے، یہ عبادت کا مذاق ہے۔ اصل عبادت اللہ کی طرف توجہ کا نام ہے، اصل عبادت اپنی عاجزی، انکساری اور اپنی غلامی کے اظہار کا نام ہے، اور اصل عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت اور بزرگی ان چیزوں کو دل کے اندر قائم کرنے کا نام ہے، اور اس کے لیے مناسب حال جو بھی احوال ہو سکتے ہیں اور جو بھی ارکان ہو سکتے ہیں ان کو اختیار کرنے کا نام دراصل عبادت ہے۔ اللہ کے نبی یہی عبادت کرتے تھے، اللہ کی طرف توجہ ہے، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اپنی عاجزی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اللہ کی جلالت و عظمت کے گیت گا رہے ہیں، یہ عبادت اللہ کے نبی کی وہاں پر ہوتی تھی۔ اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کئی ایام جاتے آتے اور وہاں پر یہ عبادت کرتے ہوئے گزارتے رہے، اور اسی زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑے خواب بھی پڑنے لگے تھے۔ پھر اس کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں اس کو پیش کرنے کی کوشش کری جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔